ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں ایک مقصد، ایک صحیح راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ جستجو تو ہزاروں سالوں سے انسان کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک اسی سفر کو سمجھانے کے لیے روشنی اور تاریکی کی ایک بہت ہی گہری تمثیل استعمال کرتا ہے۔ یہ تمثیل ہمیں ہدایت اور گمراہی کے بیچ کا فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اس معنی کی تلاش میں ہم ایک سراب اور ایک حقیقی نخلستان میں فرق کیسے کریں؟ یعنی جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی بھاگتے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری پیاس بجھائیں گی یا کہیں وہ صرف ایک دھوکہ تو نہیں؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے قرآن ہمیں روشنی کی طرف ایک سفر پر لے جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں ان اندھیروں سے بھی خبردار کرتا ہے جو اکثر ہم جانے انجانے میں خود ہی اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روشنی اور تاریکی صرف کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کے مطابق ان کا ہماری دنیا پر، ہماری زندگیوں پر ایک ٹھوس اثر پڑتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال میں نظر آتی ہیں، جیسے کہ ہمدردی کے مقابلے میں ظلم یا انصاف کے مقابلے میں ناانصافی۔ اچھا، پہلی تمثیل جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورۃ البقرہ سے ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھاتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ روشنی جلانے کی ہماری اپنی کوشش ہی ہمیں مزید اندھیروں میں دھکیل دے؟ ذرا اس آیت پر غور کریں، یہ ایک عجیب تضاد ہے نا؟ ایک شخص آگ جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گہری تاریکی اور اندھاپن۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب ہم صرف اپنی کوششوں پر بھروسہ کرتے ہیں الہی رہنمائی کے بغیر، تو وہ ہمیں بھٹکا بھی سکتی ہیں۔ یہ جو قدیم تمثیل ہے نا، یہ آج بھی بالکل سچ ہے۔ آج کے دور کی آگ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ دولت کے پیچھے بھاگنا ہو، یا سوشل میڈیا پر لائکس اور شہرت کی دوڑ، یا پھر طاقت اور عہدے کی خواہش۔ ہم یہ ساری آگ جلاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے ہماری زندگی میں روشنی آئے گی، لیکن اکثر یہ چیزیں ہمیں اصل مقصد سے اور بھی دور لے جاتی ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ جب ہم روشنی کے لیے صرف باہر کی چیزوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں تو ہم اندر سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس حالت کو بہرے، گونگے اور اندھے ہونے سے تشبیہ دیتا ہے، مطلب ایک ایسی کیفیت جہاں ہم سچی بصیرت کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں، وہ بصیرت جو صرف اندر سے ایک الہی تعلق سے ہی مل سکتی ہے۔ آئیے اب اگلی بڑی تمثیل کی طرف چلتے ہیں جو سورۃ النور میں بیان کی گئی ہے۔ یہ ان کاموں کے دھوکے کو واضح کرتی ہے جو دکھاوے کے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے سچا ایمان نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کرے، ایک تپتا ہوا صحرا ہے اور ایک مسافر پیاس سے بے حال ہے، اور پھر اسے دور سے کچھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل پانی کی طرح۔ ایک امید جاگتی ہے، اور وہ شخص اپنی بچی کھچی ہمت جمع کر کے اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی امید ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے گی، اسے راحت ملے گی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ساری امید ٹوٹ جاتی ہے۔ وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف ریت تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی، ایک سراب، ایک دھوکہ۔ یہ آیت اس پورے منظر کو ایک گہرا روحانی مطلب دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اعمال جن کی بنیاد سچے ایمان پر نہ ہوں، وہ بالکل اسی سراب کی طرح ہے، دور سے بڑا اچھے لگتے ہیں لیکن جب حساب کا وقت آتا ہے تو وہ بالکل کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم تاریکی کی آخری اور شاید سب سے گہری تمثیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت کو بیان کرتی ہے جہاں انسان گمراہی میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ تاریکی اچانک نہیں آتی، یہ تہ در تہ بنتی ہے۔ سوچیں، ایک گہرا سمندر، اس کے اوپر طاقتور لہریں، پھر ان لہروں کے اوپر مزید لہریں، اور سب کے اوپر گھنے کالے بادل۔ گمراہی کی ہر تہ انسان کو حقیقت سے اور بھی دور کرتی جاتی ہے۔ یہ مایوسی کی انتہا ہے، ایک ایسی حالت جہاں اتنا اندھیرا ہے، اتنی تاریکی ہے کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، مطلب وہ اپنی حقیقت اپنے آپ سے ہی بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ ان سب اندھیروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آئیے ان تمثیلوں سے جو سبق ملتا ہے اسے جوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقی سچی روشنی آخر ہے کیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ دو طرح کی روشنیاں ہیں۔ ایک طرف ہے بیرونی، دھوکہ دینے والی روشنی، جیسے وہ آگ تھی یا وہ سراب تھا، اور دوسری طرف ہے حقیقی اندرونی روشنی جو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق سے پیدا ہوتی ہے اور جسے دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی ہے وہ اصل روشنی، یہ باہر سے نہیں آتی، یہ ایک اندرونی رہنمائی ہے جو انسان کے اپنے وجود سے پھوٹتی ہے، اور جب یہ روشنی مل جاتی ہے تو پھر دنیا کے اندھیرے اور پریشانیاں انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور یہ اندرونی روشنی صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں نظر آتی ہے۔ رحم، مہربانی، انصاف،
یہ سب اسی اندرونی روشنی کا عکس ہیں جو دنیا پر ایک مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ اور آخر میں قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچی روشنی کا حتمی واحد ذریعہ صرف اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ یہ آیت کہتی ہے، جسے اللہ روشنی نہ دے اسے پھر کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔ تو یہ ساری تمثیلیں ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کن سرابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہماری روشنی کا اصل حقیقی ذریعہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔